الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وأصحابه وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا كرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد الصلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین دی وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بابرکت لمحات کے طفیل سے اللہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری تمام خطاؤں کو بھی معاف فرمائے. نئے اسلامی مہینے کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور تیزی سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جمادی الثانی اور اس کے بعد رجب، پھر شعبان، 3 مہینوں کے بعد پھر رمضان المبارک کی آمد. ہماری زندگی تیزی سے اپنے شب و روز مکمل کرتی چلی جا رہی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نئے سال کی آمد پر خوشی منائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں موت سے اور قریب کر دیتا ہے. ہر آنے والا دن ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ تیری زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا ہے. اور ایسے ہی شب و روز جب مکمل ہو جائیں گے تو زندگی کی شام ہو جائے گی اور یہ زندگی کا سورج جو اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اللہ کے حکم سے یہ غروب ہو جائے گا. اور اس گزرتے ہوئے لمحات کے لیے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، ان کو مزین کرنے کے لیے، ان کو آراستہ کرنے کے لیے، اپنی اس دنیاوی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمارے شب و روز گزرتے ہیں. لیکن وہیں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد والی جو اصل زندگی ہے اس کی تیاری بھی ہم نے اسی زندگی میں رہ کر کرنی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پر اس زندگی کو آراستہ کرنے کا موقع ہمیں دیا گیا
اور پھر آنے والی زندگی کو آراستہ کرنے کا موقع ہمیں وہاں دیا جائے گا، بلکہ ہمیں اس زندگی کی آسائشوں کے لیے بھی یہیں پر کوششیں کرنی ہیں، یہیں پر ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو ایسا بنانا ہے کہ جیسا قرآن و سنت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اسی کتاب میں رکھا ہے۔ اب جس طرح قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا کوئی رسول تشریف نہیں لائیں گے، ویسے ہی کوئی دوسری کتاب، کوئی شریعت بھی ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرح آسمان سے نہیں اتاری جائے گی۔ اور موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی اہمیت کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کئی مقامات پر اللہ تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کو اللہ نے اس میں بالکل وضاحت اور روشن کی طرح بیان فرما دیا ہے، والفرقان، اور حق و باطل کو اس میں واضح کر دیا گیا ہے۔ حق بھی اللہ نے واضح کر دیا اور باطل کو بھی واضح کر دیا گیا، اور اس طرح کی کئی آیات بینات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا بلکہ اس کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی بھی کہ جس کو دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ بے پناہ انعام و اکرام کی بارشیں اس بندے پر فرماتا ہے۔ اور یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرے تو فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے اس کو نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، فرمایا کہ بظاہر تو یہ 3 حروف ہیں، لیکن صرف الف کی بات کی جائے تو الف کو اگر مزید آپ کھولیں تو فرمایا کہ اس کے اندر مزید 3 حروف ہیں۔ ظاہری اعتبار سے تو الف ایک حرف ہے، لیکن اس کو مزید کھولا جائے تو فرمایا کہ اس میں 3 حرف ہیں، یعنی الف، لام اور فا۔ فرمایا کہ جو فقط الف کی تلاوت کرے تو فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک حرف کی تلاوت پر اسے ایک نیکی مل رہی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو فقط الف کی تلاوت کرے تو اس ایک حرف کے بدلے بھی اللہ 30 نیکیاں اسے عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی لام، ایسے ہی میم۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک حرف پر بھی اللہ تعالی نے بے شمار نیکیاں رکھی ہیں۔ اور پھر کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بها، کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے اور اس پر عمل پیرا ہو، فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا اس تاج کی چمک دمک کا عالم یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا میں جو یہ سورج ہے جو سب سے زیادہ روشن ہے، اس کی چمک دمک بھی اس تاج کے سامنے کچھ نہیں ہوگی جو تاج اس قاری قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا کہ جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل بھی پیرا ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بها، یہ تو اس کے والدین کے اجر و ثواب اور انعام و اکرام کی مثال میں نے پیش کی کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک سورج کی چمک سے کہیں زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا گمان کرتے ہو کہ جو خود اس فضیلت کا حامل ہے، جو خود قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے دل کو
روشن رکھتا ہے، اپنی زبان کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہر دم تر و تازہ رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب کا عالم قیامت کے دن کیا ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق فرشتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ وہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ یہ فضیلت اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں صرف انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے آپ سنتے ہیں نا، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہر مسلمان کی چاہے گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو، لیکن انسان کا ایمان اور اپنے نبی سے ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوگی کہ وہ ایمان کی حالت میں روضہ رسول کی حاضری سے بامشرف ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان کی حالت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ میری قبر انور کی زیارت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی۔ حدیث کا مفہوم۔ تو آج ہر مسلمان اپنے دل میں یہ خواہش ضرور رکھتا ہے کہ ایمان کی حالت میں روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے، اور ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی جو کئی مرتبہ اپنی زندگی میں روضہ رسول کی حاضری سے بامشرف ہو چکے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مفہوم کیا ہے کہ روضہ رسول پر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی، 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام میں روضہ رسول پر حاضری دیتے۔ اب ان کا کام کیا ہے کہ روضہ رسول پر حاضری دے کر آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ بھیجتے۔ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام میں۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ حضور کی روضہ انور پر حاضر ہو گیا تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک پھر دوبارہ اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی کہ جو ایک مرتبہ حضور کے روضہ انور پر حاضر ہو گیا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ایک مومن، ایک مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کو یہ فضیلت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری دیتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالی نے انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب چاہے، جہاں سے چاہے، جتنا چاہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت بندہ مومن کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران جو اللہ کی خاص رحمت اور عنایات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی مکمل تلاوت نہیں کر سکتے، کم سے کم جو انوار، جو رحمتیں اس بندے پر نازل ہو رہی ہیں اس کے لبوں کے ساتھ اپنے لب ملا کر ہم بھی اس فضیلت کے حامل ہو جائیں۔ لیکن آج ہم نے اسی قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے ایصال ثواب کے لیے اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ کسی کا انتقال ہو جائے، 100واں ہو یا 40واں ہو یا سال کے بعد برسی کی جب محفل یا ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے تو اس میں صرف قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارا آپ کا یہ معمول کیا ہے کہ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے شب و روز کی بات کریں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر سوچیں کہ ایک مکمل آیت کی یا ایک رکوع کی تلاوت بھی ہمارے شب و روز میں شامل نہیں۔ لیکن وہیں جب ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، ہماری نوکری ختم ہو جائے، ہمارا کاروبار خسارے میں آ جائے تو ہم فوراً وظائف، عملیات
اور اس طرح کی قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات کا ورد کرنا شروع کر دیتے. اور یہی منظر کشی اللہ نے قرآن میں کس طرح بیان فرمائی، اس لیے کہ انسان کا خالق اور مالک اللہ کریم ہے، اور انسان کے اندرونی معاملات کو، بیرونی معاملات کو رب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ نے یہی منظر کشی آج ہمارے کردار و افعال کی قرآن مجید میں بیان فرمائی. ارشاد فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب اس انسان کو مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی تنگ دستی، کوئی بیماری اس کو چھو جاتی ہے، اس کے جسم کے ساتھ مل جاتی ہے، ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، تو فرمایا کہ فوراً رب کو یاد کرتا ہے. دعا ربہ، اپنے رب کو پکارتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ پیش کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وظائف کی کثرت کرنے لگ جاتا ہے، نماز کی کثرت کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور پھر ہم جب اس پر اپنی عنایات کر دیں، اپنی نعمت کا ظہور اس بندے پر کر دیں جس کے نتیجے میں اس کو وہ تکلیف، جو پریشانی اور جو بیماری اس سے ملی، وہ بیماری جب اس سے دور ہو جاتی، تو اللہ نے بالکل ہمارا جو آج کا کردار ہے اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ نسی ما کان یدعو الیہ، پھر بندہ ہمیں ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے اس نے یاد ہی نہیں کیا تھا. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ کیا ہمارا کہیں نہ کہیں کردار ایسا ہے یا نہیں. ہم پر کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جانی یا مالی نقصان ہو جائے، تو ہم فوراً رب کو یاد کر دیں. کئی ایسے نمازی بھی میں نے دیکھے، نماز پڑھنا، نماز کی طرف رغبت کرنا اچھی بات ہے، اور انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان رب کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا، یہ اچھی بات ہے. لیکن کامیابی یہ نہیں کہ انسان ایک رات کا تہجد گزار بن جائے. جیسے ہمیں جوش آئے اور ہم ایک رات میں 100 نفل پڑھنا شروع کر دیں، 50 نفل، 150 200 نفل ہم پڑھنا شروع کر دیں. یہ ایک رات ہم عشاء کے وضو، عشاء کی نماز پڑھی، اب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم نے شروع کر دی تا وقت کہ فجر کا وقت ہوگی. اللہ کو یہ ایک رات کی عبادت پسند نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی جب ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ تہجد گزار ہو گیا ہے اور کثرت کر رہا ہے رات کی نمازوں کی، رات کے نوافل کی کثرت کرنے لگ گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے جوش میں آ کر تہجد گزاری شروع کی لیکن اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دی. ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ مقبول نہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ انسان اگر نیکوکاری کی طرف لگ گیا ہے اور اگر انسان کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، کوئی بھی عارضہ اس کے ساتھ لاحق ہوا ہو، چاہے جسمانی ہو، مالی ہو، معاشرتی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، لیکن اگر انسان اس تکلیف کی وجہ سے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، رب کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان پر استقامت کے ساتھ اس پر گامزن بھی رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا سورہ زمر کی یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ تکلیف پہنچے اور پھر ہم رب کو یاد کریں. لیکن رب تو غفور الرحیم ہے. رب کیسا کریم ہے کہ انسان جب تکلیف میں رب کو یاد کرتا ہے تو رب کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے. رب کی رحمت بندے کے ساتھ اس طرح منسلک ہو جاتی ہے کہ اس کو تکلیف سے دور کر دیا جاتا ہے. اب انسان کا کام یہ ہے کہ جس رب نے اس کی تکلیف کو دور کیا ہے، پہلے وہ صبر کر رہا تھا، اس تکلیف پر صبر کر رہا تھا، اور صبر اور ذکر کرتے ہوئے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر رہا تھا. تو اب تکلیف کے دور ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ انسان رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دے. اس لیے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تکلیف وہی دیتا ہے اور دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے. لیکن انسان رب سے تعلق جب جوڑ لے، اور یہ قرآن اس کا معاملہ ایسا ہے
کہ آج سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن فہمی کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید فقط تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ اب تو معاشرے کی خرابی کا عالم یہ ہے نا کہ تلاوت بھی ہمارے شب و روز کے معمولات سے دور ہو گئی۔ فرداً اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے نا تو بڑی معذرت کے ساتھ اس کا جواب اگر ہر بندہ اپنے آپ سے لے، کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے جو لفاظی بڑی اچھی کرتے ہوں، اردو بڑی اچھی بولتے ہوں گے، انگلش بڑی اچھی بولتے ہوں گے، اور دیگر کئی زبانوں پر عبور ہوگا، اور پھر کئی ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس بات پر خوش گمان ہوں گے اور اس بات پر فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ میں تو ہر بندے کی بولتی بند کر دیتا ہوں، میں جب بولتا ہوں تو میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ میرا ہر اس شخص سے سوال ہے کہ کیا آج ہمیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آج قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت رسمی طور پر ہم اپنی اولادوں کو دلوا رہے ہیں۔ یہی وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان کرتے تھے کہ اگر ہماری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جایا کرتی تو ہم قرآن سے تلاش کیا کرتے۔ اب آپ سوچیں کہ اونٹ کی رسی کے گم ہونے کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ بالکل ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک و تر کا علم اللہ تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں بالکل وضاحت کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اس کائنات کی دو ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خشکی سے اس کا تعلق ہوگا یا نمی سے ہوگا یا دونوں کا مجموعہ ہوگا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر خشک و تر کا علم ہم نے اس قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اب اگر ہمیں نہیں مل رہا تو یہ ہماری کوتاہی، یہ ہمارا قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں اور پوری امت مسلمہ کی خرابی اور زوال پذیری کا اگر معائنہ کریں تو ہمیں صرف ایک ہی وجہ نظر آئے گی، قرآن و سنت سے دوری۔ قرآن و سنت سے انسان جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، خرابیاں، تباہیاں اور ناکامیاں ہمارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت اور قرآن فہمی کی اہمیت انتہائی ضروری ہے۔ آج ہمارے فیصلے جو قرآن و سنت کے برخلاف ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری کردار میں، ہماری تربیت میں قرآن شامل نہیں۔ ہماری تربیت میں قرآن و سنت کی وہ تعلیمات جب شامل نہیں ہوں گی اور ہماری نظر دنیاوی مقاصد پر ہوگی، آج ہمیں موت یاد ہے بھی اور نہیں بھی۔ موت اس حد تک یاد ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور اس حد تک یاد نہیں ہے کہ ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس وعدے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی لقمہ اجل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کرتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر ہمیں خوف خدا نہیں آتا۔ قبرستان جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے شاید ذہن میں کہیں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری بھی آخری آرام گاہ یہی ہے، ہماری بھی آخری منزل یہی ہے، لیکن اس منزل کی تیاری کون کرے گا؟ کیا ہمیں یہ موقع دیا گیا؟ کیا ہمیں یہ اعلان کیا گیا ہے ہمارے لیے کہ ابھی تمہاری زندگی باقی ہے؟ ہم اپنی پلاننگ میں، اپنے روز و شب میں، ہر دن جب رات کو سوتے ہیں تو اگلے دن کی تیاری ہوتی، اگلے دن کے پلان ذہن میں تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے، لیکن کل کے دن ہمیں موت بھی آ سکتی ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ انسان جب اپنے ذہن میں اس بات کو مسخر کر لے اور یہ سوچ لے کہ رب کی بارگاہ میں مجھے حاضر کیا جائے گا، تو انسان پھر چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، لیکن ہم خود نیک صالح بننے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے کہ تربیت کا یہ پہلو کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ انسان کی اولاد، نئی نسل جو ہوتی ہے، وہ اپنے سامنے موجودہ نسل کو جیسا کرتا ہوا دیکھتی ہے وہی چیزیں اڈاپٹ کرتی ہیں، خود بخود ان کے کردار میں وہی چیزیں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے مستقبل کا معمار ہیں، یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیاوی اعتبار سے کوششیں کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہمارا کوئی کردار نہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ آج کل کی نئی نسل جو بنیادی چیزیں ہیں، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ بنیادی چیزیں، طہارت کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے بچپن میں اپنی نصابی کتاب میں یاد کی ہوگی۔ کہیں ایک کو تو یہ عربی کے ساتھ یاد ہوگی، لیکن عربی کے ساتھ یاد نہ ہو تو اردو کا مفہوم ذہن میں ہوگا بچپن سے ہی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب وہ فرائض علوم اگر ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اتنی 20 سالہ زندگی، 30 سالہ، جس کی جتنی زندگی، وہ اپنی اس زندگی کو سامنے رکھ کر سوچے کہ اتنی زندگی میں ہم نے اتنا علم حاصل کیا کہ جو فرائض علوم میں آتا ہے۔ کیا ہماری نماز آج مضبوط ہے؟ ہمارا قرآن جو یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنے والے پر تو اللہ کی انعامات، عنایات ہوتی ہی ہیں، لیکن دیکھنے پر بھی ثواب ہو، سننے پر بھی ثواب ہو، تو آپ سوچئے کتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے سننے پر ثواب ہے، دیکھنے پر ثواب ہے۔ تو آپ سوچیں سننے دیکھنے پر اللہ کی اتنی عنایات نازل ہو رہی ہیں، تو پھر جو شخص پڑھ کر اس پر عمل کر رہا ہو اس کے انعام کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ آج ہم نے چونکہ دنیاوی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم کامیاب ہونا صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ دولت ہوگی، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا، انسان اتنا ہی کامیاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج انسان کی ضروریات کے لیے مال کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہیں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حلال اور حرام طریقے جو اللہ تعالی نے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس امت کو بتائے ہیں، ان پر کون عمل کرے گا؟ کیا یہ ضروریات صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے کہ جو قرون اول، قرون ثانی، قرون ثالث کے لوگ تھے؟ ان کے ساتھ بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے راستوں کو بالکل جدا جدا رکھا، حلال کو الگ رکھا، حرام کو الگ رکھا، اور تقوی اور پرہیزگاری میں، خوف الہی میں اس منزل پر فائز تھے کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں، امام بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں۔ اپنے ایک غلام جو ان کی دکان میں، جو ان کے مال کو فروخت کیا کرتا تھا، ایک کپڑا جس میں نقص تھا وہ بتا کر گئے، لیکن غلام نے، جو ورکر تھا، اس نے خریدار کو وہ نقص بتائے بغیر فروخت کر دیا، اور جب آپ واپس آئے تو آپ نے اس نقص والے کپڑے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے وہ فروخت کر دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ نقص خریدار کو بتایا یا نہیں بتایا؟ کہا کہ حضرت میں بتانا بھول گیا۔ اب خوف الہی کی کیسی کیٹیگری پر تھے کہ اس دن جتنی کمائی ہوئی تھی وہ سب کی سب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مشکوک مال میرے حلال مال میں شامل نہ ہو جائے۔ آج ہم سوچیں کہ ہمارے دل میں ایسا خوف ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس جب کوئی رقم آتی ہے، کوئی مال آتا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ بس آنے دو آنے دو، لیکن ذرائع ہم تلاش نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حلال مال ہی تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، اور انسان جب حلال کھاتا ہے تو حلال ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب حرام کا لقمہ انسان کے حلق سے اتر کر اس کے پیٹ میں شامل ہو جاتا ہے تو انسان پھر گناہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔